وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے زیادہ قیمتی چیز جو دی ہے وہ انسان کی اپنی زندگی، اس لیے کہ یہی زندگی آخرت کے بننے کی اور آخرت کے اجڑنے کی بنیاد ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر انسان صبح کرتا ہے، بعد انسان ہلاکتی میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں اور بعد انسان اپنی آخرت بنانے میں لگتے ہیں۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج تک کی میری زندگی کن فکروں میں گزری، جس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے ان فکروں میں، یا جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے ان فکروں میں۔ آج تو میرے دوستوں دنیا کی غفلت کی وجہ سے ہم نے اپنی آخرت کو سوچنا ہی چھوڑ دیا، ہمیشہ دنیا ہی سوال ہے۔ فکر ہے تو دنیا کی، دھن ہے تو دنیا کی، محنت ہے تو دنیا کی، جان مان صلاحیت لگ رہی ہے تو دنیا پر، اور جو کچھ اللہ نے دیا تھا سب اس فانی دنیا پر لگا دیا۔ اب دنیا سے جانا تو طے ہے، جو وہ وقت اس کا آئے گا دنیا سے جانے کا، کتنی حسرت ہوگی اس کو کہ میں نے کیا کیا، سارا سرمایہ کھو دیا، اور دنیا میں سے ایک دن کا بھی میری قبر میں ساتھی نہیں آیا۔ لیکن اس وقت کی حسرت کسی کو نفع نہیں دیتی۔ کروڑوں انسان حسرت کے ساتھ گئے ہیں، لیکن حسرت کسی کو کام نہیں دیتی۔ کبھی شیطان بے دینی میں لگا کر آدمی کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے، اور کبھی معمولی اعمال پر لگا کر آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ میں تو عمل کر رہا ہوں، لیکن دل کا رخ کہاں ہے؟ دل کا رخ کس طرف ہے؟ اور جو عمل ہم کر رہے ہیں اس عمل کو اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اس سے میری دنیا اور آخرت بنے گی، یہ عادت کے طور پر کر رہے ہیں، پھر اس عمل کو اسی کے مطابق کیا جا رہا ہے جیسے بتایا ہے۔ دونوں طرح سے شیطان مارتا ہے، بے دینی کے راستے سے بھی مارتا ہے اور ظاہری دینداری کے راستے سے بھی مارتا ہے۔ یہ تو اللہ نے ایک محنت دی ہے، جس محنت میں فکر کے ساتھ، اصول کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ چلنے کے نتیجے میں آدمی کے دل پر چوٹ لگتی ہے، اور آدمی چوٹ کو سنبھال لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے رخ کو صحیح کر دیتا ہے، اس لیے کہ ہدایت تو اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ جیسے اپنی دنیا کی ضرورتوں کے لیے ہم اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، مال کھپاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے، کرنا پڑے گا، بغیر اسباب کے آدمی کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا، کیسے ضرورتیں پوری کرے گا۔ لیکن اس سے زیادہ یہ دنیا تو ایک سیمپل، ایک نمونہ ہے۔ دنیا کی راحتیں، دنیا کی سہولتیں، دنیا کی عزتیں، دنیا کا چین، یہ تو ایک سیمپل ہے، اصل گودام تو جنت میں ہے۔
دنیا کی تکلیفیں، پریشانیاں، الجھن، بے چینی ایک نمونہ ہے، اصل گودام جہنم ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی، لیکن دلوں میں ایسی آخرت اتری ہوئی تھی کہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں مل گئی ہے وہ رو رہے ہیں۔ یعنی ان کی جنت میں جانا اتنا پکا کہ اگر ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک کرے تو اس کا ایمان خطرے میں۔ لیکن آہے بھرتے ہیں، ہچکیاں مار رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ کیا آخرت ہے؟ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں ہے، پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک چیز پرکھی جائے گی۔ برسوں سے سن رہے ہیں کہ قبر میں 3 سوال، حشر میں 5 سوال۔ میرے بھائیوں، کبھی 5 منٹ سر جھکا کر ہم نے یہ سوچا کہ قبر کے 3 سوال کا جواب میرے پاس کیا ہے؟ قبر کے 3 سوالات جو ہیں وہ عقیدے کے اعتبار سے، اور حشر کے 5 سوال جو ہیں وہ اعمال کے اعتبار سے۔ سوچنا چاہیے کیا اگر کوئی نعمت مجھے ملتی ہے تو میری نظر خدا پر جاتی ہے؟ کوئی تکلیف آتی ہے تو میری نظر اللہ پر جاتی ہے؟ یہی تو پوچھا جائے گا قبر میں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرا خالق کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیری ضرورتیں کس نے پوری کی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی پہلی آیت میں ایمان والوں کو تسلی دی ہے، آخرت بناؤ، تمہارا پیٹ کتنا ہے اور تمہاری ضرورتیں کتنی ہیں، تمہارا رب تو عالم اور تمام عالموں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور بعض دفعہ آدمی کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے لیکن ہے ہی نہیں کچھ۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے، جزا کا دن کا مالک ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر ہماری زندگی آئے کہ اللہ ہم تو تیری ہی عبادت کریں گے اور کرتے رہا کریں گے، وقتی طور پر نہیں۔ نعبدو کی معنی وقتی طور پر عبادت کر کے چھوڑ نہیں دینا، ایاک نعبدو، تیری ہی عبادت کرتے رہا کریں گے۔ تیرے علاوہ ہمارا معبود کون ہے جس کی ہم عبادت کریں؟ ہمارا معبود تو ہی ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے معبود کے لیے اپنی ذات دے دی ہے، ورنہ دنیا کہاں کہاں سر بوڑ رہی ہے، دنیا کہاں کہاں سر بوڑ رہی ہے، کہاں کہاں اپنا ہاتھ پھیلا رہی ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے رہا کریں گے۔ اب عبادت ہو گئی تو پھر اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی، وہی یا کنستان، تیری مانیں گے اور تجھ سے مانگیں گے، ہمارے لیے کوئی دوسرا در نہیں ہے۔ یہ تو نے ہمیں جو پکڑا دیا ہے، کسی کو کھیتی، کسی کو دکان، کسی کو کارخانہ، کسی کو فیکٹری، یہ تو نے امتحان کے لیے دیا ہے، تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان نقشوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا امتحان ہے کہ ہماری نظر دھندوں پر ہے، کاروبار ہے، یا کھیتی باڑی پر ہے، نوکری پر ہے، یا تیری ذات پر ہے۔ اسی لیے بزرگ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ کہ توحید لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ نے کہا وہ دودھ والی رات بھول گئے؟ وہ دودھ والی رات بھول گئے کہ دودھ پیا تھا اور پیٹ میں درد پیدا ہوا تھا، تو تمہاری زبان سے یہ نکلا تھا کہ دودھ پیا اس لیے درد پیدا ہوا، کہاں ہے توحید؟
ایک زندگی دی ہے میرے دوستوں، اور اس زندگی کو قابو میں رکھنے کے لیے ہمیشہ آخرت، ہمیشہ آخرت، آخرت سے غفلت ہوئی تو دنیا سوال ہو جائے گی۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کو سنایا ہے، اس لیے کہ آخرت سنائی جائے گی، دنیا دکھائی جائے گی، آخرت کو کوئی دکھا نہیں سکتا۔ سنو سنو یہاں تک کہ دل میں بیٹھ جائے کہ آخرت ہے۔ پھر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثال دی ہے، ایک عورت کی پانی بھر کے آنے کی، ایک عورت کے سر پر 2 مٹکے ہوتے ہیں، پانی بھرنے جاتی ہیں، اب پانی بھر کے آ رہی ہے، روتا ہوا بچہ آیا تو اس کو بھی سنبھال لیتی ہے، بیچ میں کیچڑ آیا تو اپنے کپڑوں کو بھی سنبھال لیتی ہے، اور اگر کوئی سہیلی مل گئی تو اس کو بات بھی کرتی ہے، بچے کو سنبھال لیتی ہے، اٹھا کر کمر میں رکھتی ہے، کیچڑ آیا تو کپڑوں کو اونچا کر لیتی ہے، کوئی سہیلی آئی تو بات کرتی ہے، لیکن نظر 2 مٹکوں پر ہے۔ ہر ایمان والے کے سر پر 2 مٹکے ہیں، اللہ کے احکامات کا اور پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے۔ بس کہیں بھی رہو، کہیں بھی رہو، کروڑوں میں کھیلو، منع نہیں ہے، لاکھوں کا کاروبار روزانہ کرو، لیکن دنیا ہے، غفلت ہے، محنت نہیں ہے آخرت کی۔ جہاں سہولت ملی کہ غفلت آ گئی، جہاں 2 پیسے ملے کہ سنت سے نظر ہٹ گئی، جہاں عزت ملی تو خدا کو بھول گیا۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ صحابہ کو عزتیں ملی تھی، صحابہ کو کامیابی ملی تھی، صحابہ کو مال اتنا ملا تھا کہ پوچھو مت، لیکن زندگی کا رخ نہیں بدلا۔ مسجد میں آنے کے آداب میں سے ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد عند کل صلاۃ، نماز کے لیے آؤ تو ذرا زینت اختیار کر کے آؤ، اللہ کے دربار میں آ رہے ہو۔ آج تو مسلمان مسجد میں کیا پہن کے آ رہا ہے؟ فٹ بال کے میدان میں جو پہنتا ہے وہ مسجد میں پہن رہا ہے۔ اتنی بھی یہ نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کرو، اللہ کے دربار میں آ رہے ہو، خوشبو لگا کر آؤ، اچھی طریقے سے وضو کر کے آؤ، آداب کے ساتھ آؤ، وضو کرنے بیٹھو وہیں سے باتیں بند کرو، اور جب مسجد کے حد میں آؤ فقیر بن کر یوں کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت لینے آیا ہوں، تیری رحمت کے دروازے کھول دے۔ کیا ہو رہا ہے باہر بیٹھ کر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت ان کے سامنے تھی، اور مسجد حرام بیت اللہ میں داخل ہوئے، کپڑے پر 26 پیون تھے، ان کے سامنے یہ تھا، یہ اچھے میں اچھا کپڑا ان کا تھا، 26 پیون تھے، اپنے آپ کو بہت سنبھالا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، نعمتوں سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے گناہوں سے بچاتے ہو، ورنہ نعمتوں سے دل سخت ہو جاتا ہے اور گناہوں سے دل کالا ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا۔ آخرت ہمیشہ آخرت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دسترخوان بچھایا جاتا تھا، لوگ کھانے بیٹھ جاتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے، ہائے مصب اس حال میں گئے ہیں کہ پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوا، اور میرے یہاں دسترخوان بچھایا جاتا ہے، مجمع روتا ہوا اٹھ جاتا تھا۔
یہ محنت ہے، اس محنت کو پکڑ لو، اپنے گھروں میں داخل کرو، اپنی زندگیوں میں محنت کو داخل کرو، یہ آخرت کا فکر پیدا کرائے گی، اعمال کی عظمت آئے گی، اللہ کی عبادت پر زندگی کا رخ پڑے گا۔ حدیث قدسی ہے، وہ آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ اللہ کہہ رہا ہے، زمین و آسمان کا مالک کہہ رہا ہے، جن کے ہاتھ میں جن کا قبضہ سب پر ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ کیا کروں گا؟ تیرے سینہ کو غنا سے بھر دوں گا۔ آج تو فقیری کے سوا کچھ نہیں ہے، تھوڑا ہے اس کے بعد بھی، زیادہ ہے اس کے بعد بھی، مال بڑھاؤ، مال بڑھاؤ، دھندا بڑھاؤ، دھندا بڑھاؤ، دھندا بڑھاؤ۔ بھائی ایسا کیوں کرتے ہو؟ مورچہ والا تھوڑا سا تو لگا ہی دیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت میرے پاس ایک کاروبار ہے، حلال ہے، اور اس کاروبار سے میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، دعوت کے تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں، ساتھی کہتے ہیں دوسرا کاروبار کر لو۔ وہ تو جس دائرے میں آدمی ہو اس دائرے کے لوگوں سے پوچھے۔ ایک آدمی دواخانے میں داخل ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے طے کیا کہ دودھ نہیں پینے کا۔ اتنے میں اس کے رشتہ دار میں کوئی مفتی صاحب تھے، وہ آئے، خیریت پوچھی۔ اب مریض نے مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب دودھ پینا کیسا کہ سنت؟ صحیح بات ہے، لیکن عمل کس پر ہوگا؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کسی مفتی صاحب سے نہیں پوچھا کہ دوسرا کاروبار کرو کہ نہ کرو، وہ تو شریعت میں گنجائش ہے۔ حضرت جی نے فرمایا، مشغولی بڑھ جائے گی، روزی نہیں بڑھے گی۔ اللہ کرے یہ یقین دل میں بیٹھے، مشغولی بڑھ جائے گی، روزی نہیں بڑھے گی۔ قناعت بہت بڑی چیز ہے، اور قناعت نہیں ہے، ہائے ہائے ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی۔ اے اللہ، تو نے جو مجھے دیا ہے تو مجھے اس پر سنتوش دے دے اور اس میں برکت ڈال دے۔ قناعت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، وہ آدم کے بیٹے، ہم سب کو خطاب کر رہا ہے ہمارا رب، کام میں لگو، کام میں لگو۔ وہ کام کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ عام لوگوں کا کام ہے۔ اس امت کا کام کیا ہے؟ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ آپ علیہ السلام وہ حدیث تو بار بار سنتے ہیں، آپ کے چہرے انور پر خاص اثر تھا۔ ماں عائشہ فرماتی ہے، آپ منبر پر تشریف لائے، آپ نے بولا، لوگو دعوت کا کام کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ مبادا یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آ جائے تم دعا مانگو، تمہاری دعائیں قبول نہ ہو، تم سوال کرو، تمہارا سوال پورا نہ کیا جائے، تم مدد مانگو، تمہاری مدد نہ کی جائے۔ دعوت کے کام کے چھوڑنے پر یہ تینوں دروازے بند ہو جائیں گے۔ ہم نے کھیل سمجھا ہے اس کو، ماحول ہے، اللہ نے دو پیسے دیے ہیں، کسی کا محتاج نہیں رکھا، پر مول صاحب جی نہیں چاہتا، مول صاحب جی نہیں چاہتا، بس یہی بیماری ہے۔ قرآن نے جو 8 چیزیں بتائی ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، یہ انسانوں کی شکلیں بتائی ہے جو انسان کے لیے، آدمی کے لیے رکاوٹ بنتی ہے دین پر چلنے میں اور دین کی محنت میں۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے، وہ مال کے نقشے تمہیں مسجد تک نہیں آنے دیتے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا،
جائیں گے، مال کا نقصان ہوگا، دھندے کا نقصان ہوگا، مول صاحب کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، ایسے کہنے والے کہ مول صاحب منہ سودانا دھندوں سے، قبر میں سوئے وہ دھندا چل رہا ہے، نکالو اس کو دل سے۔ میری آنکھوں کا نور میرے قبضے میں نہیں ہے، میرے پیروں کی طاقت میرے قبضے میں نہیں ہے، میری کھوپڑی کی نسیں میرے قبضے میں نہیں ہے، میں کیا ہوٹل چلاؤں گا، میں کیا کاروبار چلاؤں گا؟ وہ تو اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ کام چھوڑ کر وہ کام جو دنیا کر رہی ہے اسی کو ایمان والا کام سمجھ رہا ہے، اور اصل کام کو چھوڑ کے بیٹھا ہے، یہ تینوں دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ یہ کہتا ہے اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے کون ہے جو اللہ کے سوا تمہاری مدد کرے گا؟ دیکھ لو حالات امت کے حالات کس بنیاد پر ہے؟ 3 دن کا نظام کیا ہے، پن کوسے کا نظام کیا ہے، گھروں کی تعلیم کا نظام کیا ہے، اپنے آپ کو تعلیم میں بٹھانے کا نظام کیا ہے؟ یعنی آج ظاہری حالات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امت علیہ باللہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات ہو رہے ہیں۔ وہ آدم کے بیٹے، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، اندر میں مالداری آئے گی، بے پرواہ ہو جائے گا دنیا سے، بادشاہ ہو جائے گا، بادشاہ فقیری میں بادشاہی کا مزہ لے گا۔ اللہ کی عبادت پر، عبادت کے کیا معنی؟ جس وقت کا اللہ کا جو حکم ہو، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کا بندہ بننے کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ جس وقت کا اللہ کا جو حکم ہو پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر پورا کرو، آدمی بندہ بن جائے گا۔ بندہ تو بندگی سے بنتا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، تیری محتاجگی میں دور کر دوں گا، تیرے بعد فقر آئے گا ہی نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، دنیا والوں کو امام بنایا، اللہ کا قرب اور اللہ کی معیت اور اللہ کا تعلق مع اللہ، معیت اللہ کی معیت اور تقرب الی اللہ، یہ راستہ چھوڑ دیا، حالات کے سوا کچھ نہیں۔ اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، عجیب اللہ کا نظام ہے، اللہ کا عجیب نظام ہے، پکڑنے کے انداز نرالے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو چیزوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جا بس اور بس جا، تیرا یقین یہ ہے کہ جتنے اسباب، اتنے میرے مسائل کا حل لے، اسباب میں بڑھا دیتا ہوں، جا کتنے مسائل حل کرتا ہے۔ عجیب اللہ کا نظام ہے۔ اگر اللہ چھین لے تو آنکھیں کھولے، لیکن اللہ کا نظام پکڑنے کے لیے چھیننا نہیں ہے، اور چیزوں کے دروازے کھول دیتا ہے، 1 کے 2، 2 کے 3، 3 کے 4، یہاں بھی وہاں بھی یہاں بھی، ہاں بہت کچھ ہے۔ اگر تو نے ایسا نہیں کیا، تجھے مشغولی میں پھنسا دوں گا، تو بھی، تیرے 3 بیٹے بھی، 2 نوکر بھی، 5 بھائی بھی، سب مشغول ہے، اور پانی کے ریڑے کی طرح دھندا چل رہا ہے، اور تو خوش ہے۔ مولچا پہلے کوئی نہ، تو اللہ کو کرم سے، اللہ کا کرم ہے کہ نماز بھی نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے کہ دین کی محنت بھی نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ذکر تلاوت بھی نہیں ہے،
اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں کی غیبتوں سے اپنا بچاؤ بھی نہیں ہے، اور 2 پیسے دینے پر تو تکبر کی چال چلتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اتنے سارے جتن تو کرے گا، 1 کے 10 دھندے کر لے، 3 کے 5 کاروبار کر لے، ولا اسد فقرک، تیری محتاجی کا دروازہ میں بند نہیں کروں گا۔ وہ کہہ رہا ہے، کون سنتا ہے؟ نانا مول صاحب جب دھندوں ودے بڑھاؤ، دھندا بڑھانا منع نہیں ہے، لیکن جو ترتیب ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ولا اسد فقرک، محتاج کا محتاج رہے گا، پریشان کا پریشان رہے گا۔ یہ تو اللہ کی پکڑ کی ایک ترتیب ہے۔ میرے بھائیوں، ایک کام اللہ نے دیا ہے، طبیعت چاہے نہ چاہے آؤ اس محنت پر، لگاؤ اپنے آپ کو۔ اور کیا لگانا ہے؟ جو بڑوں نے ترتیب بتائی اس میں ہے کیا؟ آدمی سوچے تو اس کو شرم آئے گی کہ اتنی آسان محنت سے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، ایک معمولی نوکری پر، ایک معمولی چھوٹے دھندے پر، کہ میری نمازیں بھی بغیر جماعت کے ہو رہی ہے، مہینے گزر جاتے، 3 تسبیح پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تلاوت میری نہیں ہو رہی، اللہ کے سامنے رونا نصیب نہیں ہو رہا۔ کبھی سوچو تو صحیح کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ ایک آدمی آیا تھا آپ علیہ السلام کے پاس برکت کی دعا کرانے، اصرار کیا تو آپ نے دعا کی، مال بڑھا، پھر تھوڑا مال بڑھا تو مدینے سے باہر بکریوں کا ریوڑ، مدینے میں جگہ نہیں رہی، پھر تھوڑا مال بڑھا تو جنگل، مال بڑھتا چلا گیا۔ یہ ہے نا ہر امت کے لیے فتنہ، میری امت کا فتنہ مال۔ آپ علیہ السلام نے بھیجا جاؤ زکات لے آؤ، کیا کہہ رہا ہے؟ کائے کی زکات، کائے کی زکات، زکات نہیں دی، آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، زکات لے کے آیا، صدیق اکبر نے کہا آقا کے زمانے میں تو نے نہیں دی تو ہم نہیں لیں گے۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، نہیں لیا، اور اسی حال میں مر کر چلا گیا۔ مال یہ چیز ہے، اللہ نے دیا ہے۔ زندگی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ جوانی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ 2 پیسے کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ اس اللہ کے کام کے لیے وقت نہیں ہے، حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ یاد رکھنا، اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، صدقہ فقیروں کو ملے گا۔ جو فقیر بن کر اس محنت میں آئے گا، اللہ اس کو محنت کے صدقے کا ٹکڑا دے دے گا۔ کر لے میرے بندے چل، 3 دن بھی آسان، چلہ بھی آسان، مسجد و جماعت بھی آسان، 2.5 گھنٹے بھی آسان، گھر گھر کی ملاقات بھی آسان، سب آسان، اس لیے کہ وہ فقیر ہے اور اللہ سے یوں کہتے ہیں کہ اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے دے دے۔ کوئی مسجد میں آ کر اعلان کریں، بھائیوں 50 بیگھہ زمین ہے، 4 مکان ہیں، 2 کارخانے ہیں، 3 دکانیں ہیں، مجھے اللہ کے واسطے کچھ دے دو۔ تو شو دے دو؟ جوتے دے دو؟ تنا مانگتے شرم نہ تھا دی، تنا مانگتے شرم تھا دی، آٹلو بدو سن تو بہت دن سوال کرے سر، اور مازے آتے ہیں کہ کہتے کہتے رو جاتے ہیں، روتا وہ ہے وہ دل مجمع کا نرم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے تو نمازی، آپ نے تو ذکر کروا والا، آپ نے تو اب آپ نے شو ضرورت سے گشت کرنی، آپ نے پن گزانی شو ضرورت سے، آپ نے سب گزاری کروانی شو ضرورت سے۔ یہ صدقہ ہے، اور غنی کو صدقہ نہیں دیا جاتا۔ فقیر بن کے آؤ، فقیر بن کے، اے اللہ میں تیرے پیارے نبی علیہ السلام کی محنت کا محتاج ہوں، جس محنت کے نتیجے میں
آہستہ 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 آخرت دلوں میں اترے گی، جس کو آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو کونو ابنا الاخرہ، آخرت کی اولاد بنو، آخرت کی اولاد بنو۔ اور اولاد ماں باپ کی طرف جھکتی ہے، تم ہمیشہ آخرت کی فکر کرو، ولا تکنو ابنا دنیا، دنیا کی اولاد نہ بنو۔ ایک بات سمجھائیے، موقع موت سے پہلے پہلے کا ہے، اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کر لو، کرنے کا زمانہ یہی ہے، کر لو، کرنے کا زمانہ یہی ہے۔ آنکھ بند ہو گئی، معاملہ ختم۔ اپنا ایمان مضبوط بناؤ۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، وہ ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، کشتی مضبوط بنا لو، سمندر بڑا گہرا ہے۔ کائے کی کشتی؟ مکہ میں پانی کہاں، وہ تو پتھریلی زمین ہے۔ وہ ابو ذر ایمان کو مضبوط بنا لو، دنیا کا سمندر بڑا گہرا ہے، وہ جتنا سمندر گہرا اتنی موجیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہے، بڑے بڑے جہازوں کو توڑ دیتی ہے۔ وہ ابو ذر ایمان مضبوط بناؤ، ورنہ دنیا کی موجیں آئے گی اور کہیں ایمان سے ہٹا نہ لو۔ ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، سمندر بڑا گہرا ہے۔ کیا فرمایا؟ دو شاہ ساتھ میں لے لو، سفر بڑا لمبا ہے۔ کفن پہن کے جو گیا اس کی کوئی امید نہیں ہے، گیا ہو، بہت لمبا سفر ہے، واپسی نہیں ہے۔ توشہ اختیار کرو۔ وہ توشہ کیا ہے؟ ایمان اور نیک عمل ہے، ایمان اور نیک عمل ہے۔ جس کی استعداد، اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے یہ ہماری محنت استعدادی محنت ہے، استعدادی محنت ہے۔ اس محنت سے پورا دین نہیں آئے گا۔ جیسے کھیت میں بونے سے پہلے بیکار قسم کی گھاس نکالی جاتی ہے، ٹریکٹر ہل چلا کر زمین کو نرم کیا جاتا ہے، پھر پانی دیا جاتا ہے، پھر بعد میں جا کے دانے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ بیکار قسم کی گھاس کا نکالنا اور ٹریکٹر کے ذریعے سے زمین کو نرم کرنا اور پانی دینا، یہ استعدادی محنت ہے کہ اب زمین میں وہ استعداد پیدا ہوگی کہ جو دانہ ڈالو گے اگ جائے گا۔ یہ دعوت کی محنت استعدادی محنت، ورنہ انسان تو زمین سے بنا ہے۔ محنت کرو گے، بنجر زمین آباد ہو جائے گی، محنت چھوڑ دو گے تو آباد زمین پتھریلی ہو جائے گی۔ یہ زمین کا بھی یہی حال ہے، یہ زمین کا بھی یہی حال ہے۔ محنت کرتے رہو گے، اندر میں آبادی پیدا ہوگی، سنتوں کا شوق ہوگا، اللہ کی عبادت کا جذبہ ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، آخرت کا استحضار ہوگا، دعاؤں میں، ذکر میں، تلاوت میں جی لگے گا۔ یہ آبادی یہاں ہوگی۔ جب آبادی یہاں ہے اور دل آباد ہے ایمان اور ایمانی صفات سے اور ایمانی اعمال سے، بھی چاہے جھوپڑے میں ہیں تو بھی مزے میں ہیں، پھٹے کپڑے میں ہیں تو بھی مزے میں ہیں، پھیری کرتا ہے تو بھی مزے میں ہیں۔ اور اگر محنت چھوٹ گئی اور یہاں کانٹے اگ گئے، کانٹے، پتھریلی زمین ہو گئی، بنگلوں میں رہے، اے سی میں رہے، ہیٹر میں رہے، روزانہ 4 جوڑی بدل اور الگ الگ قسم کے جوتے پہن اور ہر 6 مہینے پر گاڑی بدل، خدا کی قسم چین نصیب نہیں ہوگا، چین نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے مصیبت ہے کیا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ زندگی دی تھی، صلاحیت دی تھی، جوانی دی تھی، صحت و تندرستی دی تھی، ایک ماحول دیا تھا اپنے آخرت بنانے کا، پھر بھی اس لیے میرے بھائیوں بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ سوچو گے تو کچھ احساس ہوگا۔ آئے گئے سنا ختم، آئے گئے سنا ختم۔ خود بھی اس محنت سے دور ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس محنت میں لگنے نہیں دیتا۔ ہمارے بڑوں کی طرف سے کیا ہے کہ جو عالم دین فارغ ہو جائے اس کو پیارے نبی کی محنت سکھانے کے لیے 1 سال کے لیے بھیجو،
سیدھے پان کے گلے پر، سیدھے ہوٹلوں پر. کیا حال ہے دیکھو وہاں جا کے. ایک مولوی صاحب کا بچہ میں نے دیکھا میرے پاس پڑا ہوا، مولوی صاحب کا بیٹا. ہم نے ان سے کہا تھا کہ سال لگاؤ، نہ مجھے تو فلاں جگہ ڈگری دلانی ہے. چند مہینوں کے بعد مجھے ملا تو اس کی داڑھی کتری ہوئی تھی. مولوی صاحب کا بیٹا ہے. میں نے کہا یہ کیا کیا تو نے؟ نانا دیکھ تو صحیح نانا. دنیا ہر ایک کو کھا جائے گی، اچھوں کو نگل گئی ہے وہ. اس محنت کی برکت سے آخرت کا فکر پیدا ہوتا ہے. پھر گناہ چپتے ہیں. کہتے پھانس، اگر انگلی میں پھانس چلی گئی وہ حمزہ تو کہتا مچتا ہو، پھانس چلی گئی. اب باتوں کرتے کرتے، چاہ پیتے پیتے، شو سے بھائی دیکھائی دیتا بونا آپ ہو پیج دے آدمی آپ تین طرح کے دیکھاتی ہے تو انگلی مر جاتی ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے. علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت باتیں سنتے ہیں دلوں پر اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل سو تو نہیں گئے؟ حضرت نے فرمایا دل سونے کے دل مر گئے ہیں، کوئی احساس نہیں. ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا. غریبوں کے گھروں پر قبضہ کرو، غریبوں کے زمینوں پر قبضہ کرو، کسی نہ کسی کے لیے دنیا بناؤ. کیا کرے گا؟ ایک بالش اگر کسی کے تُونے دبائی ہے، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر تیرے گلے میں ڈالا جائے گا. شو ہوایا کہا گیا تو نے چند ٹکڑے زمین کے لیے غریبوں کو روتا کر دیا، یہ تو چند دن رو کر چوپ ہو جائے گا لیکن تیری نسلیں اجڑ جائے گی. دین چند اعمال کا نام تھوڑا ہے، دین تو ایک زندگی کا نام ہے. آپ علیہ السلام کا غلام ہیں، آپ کا غلام، اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. چاروں طرف سے آواز مبارک ہو تجھے شہادت، مبارک ہو تجھے شہادت. آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو جہنمی ہے. اللہ کے نبی جہنمی ہے، اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی. میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ کی چادر خدا نے اس کو لپیٹ دی ہے. خالی سجدے نہیں ہیں، حج اور عمرے نہیں ہیں. اسی لیے آپ علیہ السلام کی دعا ہے اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں تجھ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں، نہ اللہ کا کوئی حق باقی ہو، نہ اللہ کے بندوں کا کوئی حق باقی ہو. اگر محنت نہیں ہوئی یا پتھر بن گیا، پتھر گیا کام سے. قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، آخرت سناؤ، عذاب سناؤ، دس سے بس نہیں. ٹھیک ہے بھائی، ہر ایک کو اللہ نے اختیار دیا ہے. جنہوں نے دل پر لیا ہے اور یہ محنت سمجھ میں آئی ہے، وہ تو ایک دم سے دھندے کا فائدہ سمجھ میں نہیں آتا. پہلے کچھ لگانا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر فائدہ سمجھ میں آتا ہے. جن کو سمجھ میں آ گیا 2.5 گھنٹے نہیں، روزانہ کے 8 گھنٹے دے رہے ہیں، 3 دن نہیں، ہر مہینے کے 10 دن دے رہے ہیں. سال کا چلہ نہیں، ہر سال کے 4 مہینے دے رہے ہیں، اور ہر تیسرے سال پر بیرون کا سفر کر رہے ہیں. اور ان کی ظاہری حالت دیکھو. چاہے دنیا یوں کہتی ہو کہ یہ تو مانگ کر جاتے ہیں اور یہ تو ہدیوں پر چلتے ہیں، پھوٹی تیری بزدلی کرنے کی وجہ سے. راستہ یہی ہے، راستہ یہی ہے. دل کو لگ گئی ہے دعوت، یعنی دعوت ان میں چلی ہے، ان میں اتری ہے. جیسے ایک تو باہر سے جنات کسی کو ڈراوے اور بیٹھے لا سے جنات، ہاں یہ جنات بیٹھے ہیں، نہیں نہ جاتا، یہاں بیٹھے ہیں. مولانا مدنی علیہ رحمہ سبق پڑھا رہے تھے. حضرت نے بولا پانی لاؤ. مٹکا بہت دور تھا، تو ایک طالب علم تھا،
اتنا ہاتھ لمبا کیا کہ مٹکے تک پہنچ گیا، وہ جنات تھا۔ میتا کی ایک بیٹی کو جن کا اثر ہو گیا بمبئی میں، حضرت آئے ہوئے تھے، کہا حضرت گئے وہاں، نصیحت کی، وہ حاضر ہوا اور کہا حضرت میں آپ کا شاگرد ہوں، میں نے آپ کے بعد بخاری پڑھی ہے۔ تو تو نے بخاری اس لیے پڑھی ہے؟ تو نے بخاری اس لیے پڑھی ہے کہ غیر محرم پر تو آیا ہے کہ حضرت توبہ کرتا ہوں اپنی آنکھ سے؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیوں جنات نے؟ ارے کیا کہہ رہا تھا؟ جنات اندر ہوتے باہر ہوتا۔ ہاں، ایک تو جنات باہر سے ڈراوے اور ایک جنات اندر اتر جائے۔ ہاں اندر اتر جائے، دبلا پتلا، پسلیا گینو، ہارڈ پنجر، لیکن 10 آدمیوں کے قابو میں نہیں ہے۔ آنکھوں کا دیکھنا بدل جاتا ہے، آواز کے پھکارے بدل جاتے ہیں۔ ہاں، کائی کی طاقت ہے؟ اس کی ہے یا جنات کی ہے؟ یہ ہے دعوت اندر اتر جائے گی، فقیر سے فقیر ہوگا لیکن اس کی آواز یقین والی ہوگی، اس کی زندگی عبادت والی ہوگی۔ کوئی اس کو روک نہیں سکتا 3 دن سے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا 10 دن سے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا چلے 4 مہینے سے، وہ دعوت اس کو چلا رہی ہے۔ آج ہم دعوت میں چل رہے ہیں، اس لیے نکل بھی جاتے ہیں۔ دعوت جو اندر آ جائے گی نکلنے نہیں دے گی، لگا دے گی۔ یہ محنت کرتے 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 جب دعوت کا فائدہ سامنے آتا ہے، لوگوں نے زندگیاں دے دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو صحابہ مرنے کے لیے نکلتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب سیف اللہ تھا، انتقال ہو رہا ہے، رو رہے ہیں، تو لوگ آئے کہ خالد موت کے ڈر سے رو رہا ہے، کہ موت کے ڈر سے نہیں روتا، موت کے ڈر سے نہیں روتا۔ کوئی معرکہ ایسا نہیں کہ جہاں میں شہید ہونے کی نیت سے نہ گیا ہوں، لیکن ہائے مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی، آج بوڑھی عورت کی طرح گھر پر مر رہا۔ کیا جذبات! میرے بھائیوں، کام کو کام بناؤ، چاروں طرف کے فتنے بڑھ رہے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ کی مدد لے لو۔ اللہ کے دین کی حفاظت میں ہم لگیں گے، اللہ کا غیبی نظام ہماری حفاظت پر آئے گا، ہماری حفاظت پر آئے گا۔ کوئی کسی کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کی مدد کے سائے کے نیچے امت رہے گی۔ اس لیے صحابہ کرام سے کہا، جانتے ہو لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کیا کہا؟ ہاں کتنے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کے ایجنڈے کیا، ان کے ایجنڈے کیا، ایجنڈے کیا ہیں؟ کیا کہا؟ قد جمعوا لکم فاخشوہم، ان سے ڈرو۔ کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم تو اللہ کے ہیں، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے کاموں کا بنانے والا وہی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا، ابراہیم کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، میرا اللہ مجھے کافی ہے، بہترین مددگار ہے، بہترین کاموں کا بنانے والا ہے۔ آج جمع ہوئے ہو، کچھ ارادے کرو، کچھ اپنی ترتیبیں بناؤ، رسمی طور پر نہیں، جتنا ہوا اس پر احساس، کمی کوتاہی جو ہوئی، اور آئندہ کیا کرنا ہے اس کا پکا ارادہ پورے عزم کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ بٹھایا ہے تو کاؤ کا ضرورت پڑ، یہ نہیں ہے۔ میرا ہفتہ طے ہے اور کیا طے کرنا ہے؟ بھائی مہینہ پورا ہو جائے 27 دن اپنے کاروبار میں مقامی محنت کے ساتھ، 3 دن اللہ کے راستے میں، 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، گھر گھر کی ملاقات کے لیے، 10-15 منٹ صبح کی مسجد وال جماعت میں بیٹھو، 2 تعلیمیں
او میرے بھائیوں، تعلیم میں بیٹھو، تعلیم سنو، ورنہ اعمال کی عظمت نکل جائے گی۔ آج تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوگا، کل اس کی نمازیں جا رہی ہوگی، اس لیے کہ اعمال کی عظمت دل میں نہیں ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے اعمال کی عظمت آتی ہے، اور یہ فضائل اعمال عجیب و غریب کتاب ہے، تربیت کی کتاب ہے، تربیت کی عجیب و غریب دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک ایک حدیث، اور یہ لکھوائی گئی ہے، امت کے لیے لکھوائی گئی ہے، تاکہ امت کے سامنے اعمال کی عظمت آوے۔ گھروں میں خرافات آ گئے، ان خرافات کے نکالنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ہماری بیٹی، ہماری بہو، ہماری ماں اور ہماری بیوی غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ کبھی ہمارے گھروں میں آخرت کا تذکرہ نہیں ہے، کبھی اعمال کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تعلیم کی اہمیت پیدا کرو، اور گھروں میں تعلیم مضبوط کرو، اور اپنی ماں بہنوں کو، بیٹی بہو کو ہفتہ واری تعلیم میں اہتمام کے ساتھ بھیجنے کی کوشش کرو۔ ہفتہ واری تعلیم میں تمہیں جانا ہے، اپنے بس کی ہم کوشش کریں گے۔ اعمال دعوت کا اثر کیا ہے؟ جیسے نماز کا اثر بے شرمی بے حیائی سے بچنا، زکوٰۃ کا اثر بخل کا ختم ہونا، حج کا اثر بھائی چارہ پیدا ہونا، اور روزے کا اثر تقویٰ پیدا ہونا، تو دعوت کی محنت کا اثر کیا ہے؟ کہ دعوت کی محنت کا اثر یہ ہے کہ دلوں میں دین پر اور شریعت پر اور سنت پر چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج تک بہت کمی کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے بہت اپنے آپ کو بچایا ہے، ہماری ذات کا بھی نقصان ہوا ہے، امت کا بھی نقصان ہوا ہے۔ سال کے سال گزر جائے، میرے بھائیوں ہمارا چلہ نہ لگے۔ کہاں ہیں ہم؟ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ 4 مہینے ہماری کوئی ترتیب نہ ہو، سال پورا ہو جائے مہینے کے 3 دن ہمارے نہ ہو، سال گزر جائے پنکوسا میں حاضری نہ ہو، اور ایک رات اللہ کے راستے میں سونا نصیب نہ ہو۔ یہ نہیں ہے، وہ تو دل پر لینا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں مسجد و جماعت میں بیٹھنے کی نیت، 2 گشتوں کی نیت، 2 تعلیموں کی نیت، وہ تو آپ نے کر ہی لی ہے نا کارگزاری میں، جب عمرہ کرو سو، ارے نیت کر لی ہے، عجیب بول کنٹھا کرو اجیے، نیت کی ہے۔ اب عزائم کیا کرنے ہیں؟ عزائم یہ کرنے ہیں کہ ہمارے مسجد کے جتنے نمازی ہیں اور ابھی جتنے آئے ہیں، کوئی مہینہ ایسا خالی نہ جائے جہاں ان کے 3 دن نہ لگے۔ یہ سارے مجموعوں کو یہ نیت کرنی ہے۔ دنیا کا کام آگے پیچھے ہوگا، میرے 3 دن کا نظام آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک میواتی آئے سامان لے کر، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین کے صحن میں کھڑے تھے۔ وہ میواتی نے آ کر مولانا یوسف صاحب کے کان میں ایک بات کی، مولانا یوسف صاحب نے سر سے اشارہ کیا کہ جاؤ۔ جب وہ میواتی جانے لگے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھ میں آنسو آئے۔ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی؟ وہ میواتی آئے، آپ کے کان میں ایک بات کہی، آپ نے سر سے اشارہ کر کے اجازت دے دی، پھر آپ کے آنکھ میں آنسو؟ کہا مفتی جی، وہ میواتی نے آ کر یہ کہا، حضرت جی یہ میرے 3 دن لگانے کا ہفتہ ہے، میرا بچہ گھر میں بیمار تھا، اللہ کا کرنا میں تھیلی لے کے باہر نکلا اور بچے کا انتقال ہو گیا۔ میں نے بچے پر کپڑا ڈال دیا اور محلے والوں سے کہا، بھائی میں جا رہا ہوں، باقی کا کام تم کر دینا۔ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا، اس کی قربانی پر مجھے رونا ہے۔ یہ باپ تھا، دشمن نہیں تھا، سینے میں دل تھا، پتھر نہیں تھا، لیکن پیارے نبی کی محنت کا تقاضا اولاد سے بھی زیادہ اہمیت اس کے دل ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، اور یہ کام کوئی معمولی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، پورا مجمع، اور ایک مولانا مقبول صاحب
مجمع کے کنارے پر بیٹھے ہیں. مولانا یوسف صاحب کا بیان ایمان، توحید، تقوی جب حیات الصحابہ پڑھتے تھے تو اس زمانے کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت حیات الصحابہ پڑھتے تھے اور بدر کا واقعہ بیان کرتے تھے تو بیٹھنے والا ہر ایک محسوس کرتا تھا کہ میں بدر کے میدان میں ہوں. اندر کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. مولانا مقبول صاحب نے سوچا کہ یہ دعوت کے جو 6 نمبر ہیں اس میں 2 نمبر اگر بڑھا دیے جائیں، معیشت اور معاش، تو اچھا رہے. کنارے پر بیان وہاں ہو رہا ہے. مولانا یوسف صاحب نے بیان روک کر کہا دیکھو 6 کے 5 بھی نہیں ہوں گے اور 6 کے 7 بھی نہیں. وہاں مقبول صاحب نے کہا ان کو مت چھیڑو، یہ تو براہ راست اوپر سے آ رہی ہے باتیں. ہم کیا سمجھے اس محنت کو؟ الہامی محنت ہے، ہر زمانے کے فتنوں سے بچاؤ کی محنت ہے. اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے اپنی زندگی میں سے 2.5 گھنٹے فارغ کرو، گھڑی دیکھ کر جس وقت ابھی آپ دیتے ہو دے دو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے. اللہ باقی وقت میں برکت دے گا. دوسری چیز، مہینہ پورا ہو جائے ہفتہ طے کرو. اب مہینے میں جاؤں گا نہیں، ہفتہ طے کرو، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کون سا. اور پھر ابھی جو ہلکے لگیں گے اس میں جوڑیاں بناؤ کہ بھائی پہلے ہفتے میں اتنے نام آئے، دوسرے ہفتے میں اتنے نام آئے. اب بتاؤ ان جماعتوں کو لے کر جائے گا کون؟ تو 2 کی جوڑی بنا دو اور ان کا ہفتہ بھی وہی طے کرو جو ساتھیوں نے طے کیا، تو جماعت بن جائے گی. 27 دن وہ محنت کریں گے. باقی ساتھیوں نے تو یہ نیت کی ہے. کوئی ہفتہ ہمارا خالی نہیں جائے گا جہاں مسجد سے جماعت نہ جا رہے ہو، بلکہ 2 3 جماعتیں ایک ہفتے میں جائے گی اور پورے گاؤں ایک ماحول، ایک فضا بنے گی. قربانی ضائع نہیں جائے. تو 3 دن کا ہفتہ طے کرو، 3 دن کی جماعتیں لے جانے والی جوڑیاں طے کرو. اور اس کے علاوہ سال میں بڑی مسجدوں سے کم 3-4 جماعتیں تو چلے کی نکلنی چاہیے اور کم سے کم 2 جماعتیں 4 مہینے کی نکلنی چاہیے. کارگزاری میں سنا ہم نے. کہاں ہیں ہم؟ اسے یہ بھی طے کرنا ہے کیا ستمبر کا مہینہ کل سے شروع ہوگا، 31 سے شروع ہوگا. 15 ستمبر سے پہلے ہر مسجد والا اپنے یہاں سے ایک چلے کی مضبوط جماعت بنا کر روانہ کرے. اب ان میں لے کر جائے گا کون، اس کو بھی یہاں بیٹھ کے طے کرنا ہے. اور ان کے ساتھ جائے گا کون، 2-4 ساتھی یہاں بیٹھ کے طے کرتے ہیں. پھر دسمبر آ رہا ہے، ستمبر اور دسمبر. ستمبر کے بعد اللہ سپٹمبر نہ بعد شو آوے اور اکتوبر نہ بعد اور نومبر نہ بعد دسمبر پر سال پورو. دسمبر سے پہلے ہر بڑی مسجد والے 2 جماعتیں 4 مہینے کی اور ہر چھوٹی مسجد والے 1 جماعت 4 مہینے. تو میرے بھائیوں رونا پڑے گا اللہ کے سامنے. ارے بچوں کے رشتوں کے لیے روتے ہیں. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے اگر کسی کی بیوی کی انتڑی میں کینسر ہو جائے تو وہ روتا ہے یہ اللہ اگر یہ مر گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. لیکن آج ہم امت کے لیے رونے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا حال ہے امت کا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے کٹ گئے، کتنے مٹ گئے، کتنے اجڑ گئے. اللہ تیرا کرم ہے کہ سینکڑوں گناہوں کے باوجود تو نے ہمارے علاقے کی حفاظت کی ہے. اس نے عبادت کی ہے لیکن زیادہ نخرے خدا کیا نہیں چلتے. ہاں توبہ استغفار بڑھا دو، عبادت بڑھا دو، راتوں کا رونا بڑھا دو. یہاں طے کرو رسمی طور پر نہیں کہ بھائی اور بہار حضرت معلوم کو کروں تو پڑشے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا احمد لاٹ صاحب آئے کہ حضرت ایک آدمی ہماری کمی بتاتا ہے کہ مولا احمد تمہارا اوم کروانو ہمیں اوم کرو سو نہ چالے. تو حضرت اس آدمی کے کہنے پر جی چاہتا ہے کہ اس کے ہونٹوں کو بوسہ دے. بیزو آدمی او زائن کیسے اوم کروانو نہ کروانو تو جی بھی کیسے نہ گھوگڑے ڈسو بھرو.
حضرت نے فرمایا نیت کا فرق ہے. પેલો હમદર્દી મૂકે છે અને પેલો ડાઘડા કાઢવા માટે કહે છે. اگر نیت رسمیت کا ہے تو یاد رکھو کام نیچے جائے گا. اور اگر اتنا مجمع طے کر دے گا کہ نہ بڑی مسجد والے ستمبر سے لے کر دسمبر تک 2 جماعتیں 4 مہینے کی, اور چھوٹی مسجد والے 1 جماعت 4 مہینے کی, اور 15 ستمبر سے پہلے چھوٹی مسجد والے 1 جماعت اور بڑی مسجد والے 2 جماعتیں. چکر آواز ہے. کرے گا کون؟ کرے گا کون؟ ہم دوڑتی بولا کون؟ مدو بھرین بولو. کون کرے گا؟ اللہ. کون کرے گا؟ وہ سن رہا ہے کہ میرے کمزور بندے یہ کہتے کہ اللہ تو کرے. ایک چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ جا رہا ہو اور دوسرے بچے اس کو گھیرے میں لے لیں, اللہ تعالیٰ کل بچاؤ سے کہ مارو باؤ, تو بابا کو غیرت آتی ہے نہیں آتی کہ بابا کے ہوتے ہو مار سکتے ہیں؟ دوسرے بچے چاکلیٹ پیپل میں پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں اور یہ بیچارہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کل لائی نال سے کہ مارو باؤ, تو بابا کو بھی غیرت آتی ہے نہیں, ادھار لے نالے سے ڈال دو. اللہ غیرت والا ہے کہ میرے کمزور بندے بیٹھے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے, اٹھے ہیں تو چل نہیں سکتے, منہ میں لقمہ ہے تو اتار نہیں سکتے, اتارنے کے بعد ہضم نہیں کر سکتے, لیکن میرے کمزور بندوں نے طے کیا ہے کہ میرا اللہ یہ تقاضوں کو پورا کرے گا تو اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو بولو. کرو گے؟ کرو گے؟ انشاءاللہ. کرو گے؟ ہاں. یعنی انشاءاللہ کا کیا مطلب؟ یا اللہ ہمارے بس میں تو ہے, تو چاہے گا تو ہو جائے. یہ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے. عاجزی کرو, عاجزی. اور پھر ان تقاضوں کو لے کر جیسے بچوں کے رشتوں کے لیے, اور اپنے کاروبار کسی کے پاس نہیں ہے تو کاروبار کے لیے, اور اگر گھر میں بیماری ہے کوئی دوا خانہ میں علاج اسند کر دو تو وہ علاج کے لیے کیسا روتا ہے؟ بناوٹی روتا ہے. اے اللہ تو کر دیں اللہ, ایسا ہوتا ہے؟ ایسا روتا ہے کہ دوسروں کو رلا دیتا ہے. یار اچھا ماحول ہوگا سے ہاں, ایسا اللہ کے سامنے روئیں گے انشاءاللہ. رو گے اور آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ سب گزاری بھی کریں گے اللہ کے راستے میں. اتنا بڑا مجمع یار سویا ہو اور رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہا ہو, ہمارا تو بھلا ہوگا, امت کا بھلا ہوگا. اب کرو گے کہ بھاگ جاؤ گے؟